بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مومنین، جمعہ کا دوسرا خطبہ آج دل چاہتا ہے کہ آپ کو خاموش کے بارے میں آگاہ کریں۔ خاموش ضروری اور ضروریات دین میں سے ہے۔ پہلے ہم اپنی زبانی آپ کو اس کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ آج میرا جی چاہتا ہے امام علی رضا علیہ السلام، اب یہ دیکھیں خاموش، چونکہ یہ غلب دین کا 5واں حصہ ہے جو محمد و آل محمد علیہ السلام کا حق ہے۔ ایک ہوتا ہے یتیم کا حق، ایک ہوتا ہے مسکین کا حق، ایک ہوتا ہے بیوہ کا حق۔ یہ خاموش محمد و آل محمد علیہ السلام کا حق ہے جو ان ہستیوں کے حق کو ادا نہ کرے۔ بھلا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں شیعہ ہوں؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہستیاں میری شفاعت کرے گی؟ آؤ ان ہستیوں کی زبانی آپ کو سناتے ہیں، لیکن ایک جملہ کہتے ہو روایت میں ہے جب قیامت کے روز ہوگا تو آپ دیکھیں گے ہر کوئی اپنی قبروں سے باہر آ جائے گا، تو آپ ان گناہگار آنکھوں سے دیکھیں گے ایک اللہ کی عظیم ہستی سرور کونین محمد المصطفیٰ معاشر کے روز اللہ کی بارگاہ میں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور اپنی مبارک آواز کو بلند کریں گے۔ اے اہل معاشر، آج میں محمد پوچھنا چاہتا ہوں، تم میں سے کون ہے جس نے اپنے آقا پہ احسان کیا، اپنے آقا کی مدد کی، آپ اپنے آقا کا حق ادا کیا؟ آج معاشر کے دن حساب بعد میں ہوگا۔ میں محمد اللہ کی بارگاہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ خوش نصیب کون ہے جس پر یہ حق ہے کہ آج میں محمد اس کا صلہ اسے عطا کروں؟ پھر مولا ارشاد فرمائیں گے تم میں سے کون ہے جس نے مجھے لباس دیا ہو؟ تم میں سے کون ہے جس نے میری مدد کی ہو؟ تم میں سے کون ہے جس نے مجھے پانی پلایا ہو، مجھے کھانا کھلایا ہو؟ تو لوگ پوچھیں گے مولا اس سے کیا مراد ہے؟ اس وقت معاشر کے دن مومنین پتہ چلے گا۔ کیا مولا فرمائیں گے جس نے خاموش ادا کیا، آج میں محمد کا حق بنتا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ اسے سمجھتے پوچھ رہے ہیں، ہم اپنی روزی کو حرام کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں، خود حرام کھا رہے ہیں، اپنی بچیوں کو جو جہیز دیتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب اس سے خاموش نہیں نکلا ہوگا تو آپ کے لیے کیسے جائز ہوگا، اولاد کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ اپنی اولاد کو آپ کوٹھیاں بنوا کے دیتے ہیں، مکان نئے نئے تعمیر کرا کے دیتے ہیں، جس مکان میں جناب زہرا کا حق غصب ہو اس میں بھلا اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوگی؟ وہ گھر اس قابل ہے کہ اللہ اپنے انعامات کو نازل فرمائے؟ کیا وہ چار دیواری اس قابل ہے کہ آپ کے وقت کا امام آپ کے گھر کے صحن میں آ سکے؟ تو میرے دوستو آؤ، اس لیے میں ان باتوں کی طرف جناب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے؟ آپ دیکھیں آپ کے آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا الہ الا هو حیث حرم علینا الصدقۃ۔ لوگوں، اللہ رب العزت نے ہم اہل بیت پہ صدقہ کو حرام دیا، فطرہ کو حرام دیا، زکات کو ہم پر حرام قرار دیا،
گندیا چیز کو محمد و آل محمد کے لیے حلال قرار دے، پھر آپ کے رسول کا چہرہ پھول گلاب کی طرح منور ہو گیا اور خوشبو دینے لگا. فرمایا انزل لنا الخمس وصدقت علینا حرام والخمس لنا فریضہ. اور لوگوں، اللہ نے زکات کو ہم پر حرام قرار دیا، صدقہ کو ہم پر حرام قرار دیا، فطرہ کو ہم پر حرام قرار دیا. اس مالک کا احسان ہے جس نے تمہارے آقا مصطفیٰ پر، اس کی بیٹی پر، ان کے نوازوں پر، ان کے بھائی علی پر خمس کو حلال قرار دیا. اے لوگوں، تم پر یہ واجب ہے میرا حق ادا کرو، میرے بھائی علی کا حق ادا کرو، میری بیٹی زہرا کا حق ادا کرو، میرے نواسے حسن اور حسین کا حق ادا کرو. آپ غور کریں، آپ دیکھیں کتنی عظیم باتیں ہیں جو اللہ کے ان عظیم ہستیوں نے ہم تک پہنچائیں. پھر اس کو سمجھاتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام. آپ نے غور سے سنا، فرمایا ان اللہ واسع کریم. اے لوگوں، وہ بڑی وسعت والا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے. پھر فرمایا یاد رکھنا زمینا علی العمل الصواب. اس نے یہ ضمانت دی ہے ہم اہل بیت اطہار کو، کیا جو نیک اعمال کرے گا اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا. کتنے پیار سے سمجھایا ہے، آپ کے ہاتھ میں دانے ولایت نے. فرمایا زمینا علی العمل الصواب. اے لوگوں، اللہ نے ہمیں ضمانت دی ہے ہم اہل بیت اطہار کو کہ جو تمہارا حق ادا کرے گا، عمل کرے گا، میں اللہ ثواب عطا کروں گا، اجر دوں گا. وعلی الخلاف العقاب. جو گناہ کرے گا، آپ کا حق ادا نہیں کرے گا، میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، میں اللہ ان پر عذاب نازل کروں گا. اللہ اکبر. پھر کیا ارشاد فرمایا، لم یحل مال الا من وجہ احلہ اللہ ان الخمس اولنا علی دیننا. فرمایا اے لوگوں خبردار، آپ سنیں، فرمایا خبردار، اس خمس کو معمولی نہ سمجھنا. جو یہ خمس اللہ نے تم پر واجب قرار دیا ہے، ایک تو ہم اہل بیت اطہار اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. کیا تمہاری ضرورتیں ہیں؟ ہم اہل بیت اطہار کی ضرورتیں نہیں ہیں. فرمایا غور کرو، فرمایا جو تم ہمیں مال دیتے ہو یہ اپنی طرف سے نہیں دیتے، اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا. غور کرنا، ہم اسے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اولنا علی دیننا. فرمایا یہ دین ایسے نہیں چلتا، دین کو خمس کی بڑی ضرورت ہے. فرمایا یہ دین خدا ہے، اس پہ خرچ کرتے ہیں تاکہ تم تک اللہ کا حرام نازل کردہ پہنچے. رسول اللہ جب اصحاب کو بھیجتے، ڈیوٹیاں لگاتے، اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی آپ یہ پڑھ لیا کریں ہیں اللہ کے رسول نے اور ان کی اولاد طاہرین نے آپ کو سمجھایا. آپ بتائیں کبھی آپ نے بھی خمس نکالا اور دین کی مدد کے لیے کبھی آپ کا کوئی قدم اس مظلوم ادارہ کی طرف بڑھا؟ اور یاد رکھنا تم مجرم ہو، میں نہیں دیتا. مجرم ہوں کس کا؟ اللہ کے قرآن کا. مجرم ہوں اپنے رسول اللہ کا. مجرم ہوں اپنے امام امیر المومنین کا. مجرم ہوں جناب سیدہ کا. مجرم ہوں جناب حسن اور حسین کا. حتیٰ کہ اپنے وقت کا امام جو پردہ غیبت میں ہے رو رہا ہے، اس کا مجرم ہوں. آؤ میرے دوستو، مجھے اس کردگار کی عزت کی قسم جو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء. اے لوگوں، اپنے عقائد کو
درست کر لو. کیا فرماتا ہے؟ تمہارا کوئی پروردگار نہیں، خالق والا کل شیء، جو تمہیں شائع نظر آتی ہے اس کو خالق کرنے والا فقط تمہارا رب ہے، اور کوئی. فرمایا آؤ میں اللہ نے تم پر خمس واجب کیا، اسے ادا کرو تاکہ اہل بیت کی بھی مدد ہو جائے اور دین کی بھی مدد ہو جائے. اس لیے خمس کے دو حصے ہیں، ایک کو کہتے ہیں مال سادات، دوسرے کہتے ہیں مال امام. جو مال سادات ہے ان غریب سادات میں دیا جاتا ہے، جو مال امام ہے وہ اداروں میں دیا جاتا ہے تاکہ بچے علم حاصل کریں، عالم بنیں. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. چھوٹا سے چھوٹا ڈاکٹر ہو جب کرسی پہ آپ بیٹھتا ہے، آپ کتنے خوش ہو کر پہلے اسے فیس دیتے ہیں، بعد میں اپنے حالت کو بیان کرتے یا نہیں کرتے؟ آپ کو احساس ہوتا ہے. لیکن جو علم حاصل کرتا ہے اس کا بھی کوئی آپ پہ حق ہے یا نہیں؟ لیکن اس کو دینے سے تو آپ کتنا کتراتے ہیں، کتنا دور بھاگتے ہیں. جیسے مولانا کوئی چیز کھاتا بھی اللہ کا ملک ہو، وہ فرشتہ ہے بھائی، وہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے. یہی وجہ ہے آپ سے پوچھا جائے گا جب قبروں میں اتریں گے، آپ لوگوں کے اس رویے نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا اگر تم نے اپنے آپ کو دین حقہ کے لیے وقف کر دیا تو تیری روزی کا کیا بنے گا؟ لوگ تو مولانا کو دیتے کچھ نہیں ہے، پھر تو دین پڑے گا، کھائے گا کیسے، بیوی کو کیا کھلائے گا، بچوں کو کیا کھلائے گا؟ میرے دوستو یہی وجہ ہے آج لوگوں نے ممبر کا رخ کیا اور ممبر کا ایسے رخ کیا. آپ دیکھ نہیں رہے؟ آپ اس سے کیا دین لیں گے؟ جس کے کان سی ہوئے ہو وہ آپ کو دین دے گا؟ جو مکتب محمد و آل محمد کا قاتل کر کے ممبر پہ کھڑا ہے. اچھا آپ اتنے نادان ہو گئے، تم کیا کہتے ہو کہ تم ادھر اپنی وہ کہتے نشو و نما کے لیے کرتے رہو گے، تم سے زہرا نہیں پوچھے گی، تم سے امام حسین نہیں پوچھے گا جب قبر میں جاؤ گے. اے بدبخت، میں نے تو اس دین پہ قربانی اتنی دی. میری بہن زینب کو ذرا دیکھ، ذرا دیکھ کتنی پردہ تھی، جو باہر نکلتی اپنے وجود طاہر پہ، پاکیزہ پہ 3 چادریں اوڑا کرتی تھی. اتنا دین عام تھا اور تو نے جاہل کو پکڑا، ممبر پہ کھڑا کر دیا. اچھا ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی پیمانہ ہے، لیکن دین کو بیان کرنے کے لیے بس بنانا یہی ہے تو اس کی صورت سی ہو تاکہ آپ کو مفت جنت کے ٹکٹ دے. اچھا آپ اس کو پسند نہیں کرتے، جو آپ کو حق بتائے تو خمس ادا کرو، جو آپ کو یہ بتائے زکات ادا کرو، جو تمہیں کہے اپنی زبان پہ وہ الفاظ نہ لے آؤ جو اللہ کی بارگاہ میں مومن کی زبان نہ ہو. جو آپ کو حق کہے آپ اسے ممبر پہ آنے نہیں دیتے، اگر آ جائے تو آپ سنتے نہیں ہیں، سننے تو دور کی بات ہے، پھر اسی کا مذاق اڑاتے ہو. اب بتاؤ کیا وجہ تھی؟ رسول اللہ کا مذاق اڑانے والے کون تھے؟ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور کہتا رہوں گا، بتاؤ کیا وجہ تھی؟ امیر شام جیسا فاسق و فاجر جب ممبر پہ آتا تو اتنا رش ہوگا. جب علی جیسی ہستی آتی ممبر پہ یہ کہہ رہی ہوتی سلونی سلونی قبل ان تب کے، لیکن 5-10 بندے نظر آتے. ادھر قانون تھا، ادھر ضابطہ تھا، ادھر قرآن جیسا آئین نہیں دے رہے تھے، لیکن ادھر کچھ نہ تھا. جیسے کھاؤ جیسے پیو بھینسوں کی طرح جس کے گھر میں چلے جاؤ، لیکن توبہ کر لو جنت پکی.
دنیا کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ جو آئیں گے ذکر مظلوم کربلا سننے کے لیے. اچھا آخری بات کو وقت بڑی تیزی سے ختم ہو گیا، 46 منٹ میں جماعت کھڑی ہو گئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ میرے ذمہ داری ہے، آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے مجتہدین نے آپ کو نہیں کہا کہ جو مثلا قصیدہ گانے کی طرف پہ ہو اسے پڑھنا حرام، سننا بھی؟ تم نے قسم اٹھا رکھی ہے مجتہد جو کہتے رہے ہم نے اپنی منمانی کرنی ہے. اور میرے بھائی یہی وجہ تھی رسول اللہ کہتے رہے، لوگوں نے منافق بننا پسند کیا مگر محمد کی بات کی طرف اپنے کانوں کو نہ. آج بھی وہی بات ہے. تو بتا آج مکتب محمد و آل محمد کو روکا جا رہا ہے. من گھڑت رواجوں باتوں کا رواج عام ہو گیا ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بولتا ہے. تو بتا تیری ذمہ داری کیا ہے؟ تو چپ چاپ تماشا دیکھتا رہے. اور تیری ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچا، اپنی اولادوں کو بچا، تاکہ مظلوم میں کربلا کی قربانیوں کو یاد رکھ. اور میں کہا کرتا ہوں اپنے مرحومین پہ رحم کر. جب تو قبر میں جائے گا نا پھر تجھے پتا چلے گا کہ میں پیچھے گل کیا گا کر آیا، میں کون سی فصل وہاں تیار کر کے اور آج قبر میں اسے کاٹ رہا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا